گفتگو کر رہے ہیں چونکہ اس آیت مقدسہ میں جو سورہ توبہ کی آیت 24 ہم نے پڑھی کہ من اللہ و رسولہ، اللہ و اللہ کے رسول سے اگر تمہیں یہ چیزیں ماں باپ ہو، بچے ہو، بیوی ہو، مال ہو، تجارت ہو، سب کچھ زیادہ پسند ہے تو خطرہ ہے۔ تو اب ہم اللہ کی محبت پر گفتگو کر رہے تھے۔ کل سورہ بقرہ کی آیت 163 164، سورہ بقرہ کی اگر 255 نمبر آیت دیکھی جائے تو وہ تو اس قدر اللہ تعالیٰ کی صفات اس میں جمع ہے کہ پورے قرآن میں اس جیسی آیت نہیں ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں آیت الکرسی، اور تقریباً ہر مسلمان جو تھوڑے سے دیندار ہیں انہیں یہ آیت مبارکہ یاد ہے، لیکن ہزاروں کو یاد ہے تو اس میں تقریباً 2-3 صحیح پڑھتے، باقی سب غلط پڑھتے ہیں باقی۔ اور پھر میں کہتا ہوں کہ وہ ہزاروں میں ایک کو ایسے نہیں جن کو اس کا معنی مفہوم پڑھتے وقت اس کے مفہوم پر توجہ بھی ہو۔ اللہ کا بتایا ہوا نسخہ یہ کبھی غلط ثابت نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ ہے نا، اس کو تو پتہ ہے۔ انسان کے دنیاوی جو حکیم ہے بڑے غلط نقطے بتا کر سکتے ہیں، لیکن وہ رسم و رواج طور پہ نہ پڑھے کہ بعض لوگ مسجد میں آ کے درس قرآن کے ٹائم جا کے قرآن اٹھا لیتے، وہ رسماً رواجاً پڑھتے ہیں، حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ ہم درس سنیں گے تو 10 منٹ کا 1 منٹ کا درس وہ پوری رات عبادت سے بھی بہتر ہے، لیکن وہ کہتے ہیں رسم تو پوری نہیں ہوگی نا، ہم تو رسمی مسلمان ہیں، وَلَا يَبْقَى مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَّا رَسْمُهُ، ہم تو رسم پورے کریں گے نا بھائی۔ اب مبین بولے کہ بھائی یہاں تو سنوں گا تو پارا تو آگے نہیں ہوگا، میں اگر روزانہ اگر ایک پا پڑھوں گا تو 4 مہینے میں تو قرآن ختم ہوگا، لیکن یہاں تو اگر سال بھر بھی سنوں گا تو قرآن تو ختم نہیں ہوگا، لہٰذا یار وہاں جا کے پارا پڑھتا ہوں۔ تو یہ بھی ایک شیطان کا حملہ ہے کہ یہ دین نہ سیکھے۔ دین سیکھنا سب سے بڑی بات ہے کہ وہ جو حدیث ہم سناتے ہیں، وہ گلیوں میں ٹیوشن پڑھانے والے مولوی جو ہوتے ہیں نا، وہ پیسے کے لیے جو بھاگ رہے تھے، وہ بھی حدیث بخاری کی سنا دیتے، کہتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ میں نے بولا تمہیں تو نہ قرآن آتا ہے نہ تو سکھا سکتا ہے، تو ویسے بھی گلیوں میں گھوم رہا ہے، دین کو بدنام کرنے کے در پہ ہے بس۔ تمہیں کہا قرآن پاک آتا ہے؟ وہاں پہ من تعلم القرآن، قرآن پاک سیکھا ہی نہیں ہے، رٹا لگایا، اس کو بھی پتہ نہیں ہے کہ کیا، بس گلیوں میں گوج کھوج کو، بس صرف پیسوں کے چکر میں۔ یہ ٹیوشن والے سب سے زیادہ بدنام ہے علماء کے لیے، بدنامی کے باعث سے۔ ایک تو غیرت مند ولی وہ اگر کہیں جائے پڑھانے کا، وہ تھوڑا سا لوگوں پر روب بھی رکھتا ہے کہ بھائی میں قرآن پڑھتا ہوں، میں کوئی وہ نہیں ہوں، لیکن اکثریت ایسی ہو کہتے جی بیگم سے وہ کہتے 2 روپے دے دے بس، وہ کہ ہمارے گھر میں بیماری بھی چندہ بھی دے دے، اے تیری مولویوں کو نہ، وہ کہتے مولوی سب بھیکاری، اللہ کی پناہ ان بھیکاریوں سے گلی گلی گھوم رہے۔ تو آیت الکرسی بہرحال بڑی پیاری آیت ہے، اللہ ہم سب کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کتنی پیاری آیت ہے، اللہ کا نام کتنا پیارا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کتنے مرتبہ کہا ہے کہ میرا نام لیا کرو، اذکر اللہ، اللہ کو یاد کیا کرو۔ تسلی دل کو ہوتی ہے اللہ کو یاد کرنے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ یاد ہے کہ اللہ کی یہ ابتدا کیسی، اس آیت مبارکہ کو دیکھیں، اللہ تو سب یاد کریں گے، اللہ کے صفات، اللہ کی محبت۔ اب جو بھی اس آیت کو پڑھے تو وہ کیسے پڑھے؟ اللہ کے محبت میں، کیونکہ یہاں پہ ہم بات کریں محبت۔ یہ آیت مبارکہ ہے کہ آپ نے نماز کے بعد پڑھی، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ پڑھنے والا، ایک کتاب میں نے پڑھا، وہ بولا یہ صرف صدیقین اور نیک بڑے بڑے یعنی اولیاء اللہ کی شان ہے کہ وہ ہر نماز کے بعد پڑھے گا۔ اب کوئی کہ وہ تو ولی ہے، ہم تو نہیں ہیں بھائی، ولی کے کوئی سینگ تھوڑی ہوتے ہیں یار۔ ولی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے بندگی کرنے والے، اللہ کے نافرمانی نہ کرنے والا۔
حرام سے ایسے بچے کہ کہتے سر تو تن سے جدا ہو سکتے ہیں، حرام کا لقمہ یہاں سے اندر نہیں ہو سکتا۔ نبی کی محبت میں وہ اٹھے بیٹھے، میری نبی کی سنت، میری نبی کی سنت۔ اولیاء اللہ کی یہی شان ہوتی۔ ہم نے تو قرآن سے پڑھا نا کہ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ آپ کو بھی یاد ہو گیا کہ بھائی سورہ بقرہ میں آیت نمبر 38 ہو، پھر 62 ہو، پھر 112 ہو، پھر 162 ہو، پھر 174 ہو، پھر 177، 6 مرتبہ تو سورہ بقرہ میں ہے یہ اولیاء اللہ کی شان۔ تو وہ آیت الکرسی بڑی محبتوں سے پڑھتے ہیں۔ میرے ایک مقتدی، وہ تقریباً کافی عمر کا ہے، وہ کہتے ہیں استاد جی زندگی میں ہندوستان میں یہاں پہ ابھی اتنی عمر 100 سال سے تو اوپر ہے، لیکن میں نے کسی عالم دین سے آیت الکرسی نہیں سنی، سوائے آپ کے پیچھے نماز پڑھتے تو آیت الکرسی سن لیتے ہیں۔ میں ہفتے میں 2-3 نمازوں میں، اور اسی نیت سے بھی کہ بھئی مقتدیوں کو بھی یاد ہو جائے۔ مقتدی کہتے ہیں ہم ٹھس سے مز نہیں ہوں گے بھائی، ہاں بولے ہماری زبانیں خراب ہو گئی ہیں، زبانوں پہ نہیں آتا، میرے والا آتا ہے لیکن محنت نہیں کرتے نا۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ الحی، اب دیکھیں اللہ کی صفات، کائنات میں کوئی حی بذات نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اللہ جیسے حی کائنات میں کوئی دوسرا نہیں ہے، اللہ جیسے، اور وہ حی بھی ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور وہ زندگی اور موت بھی دیتے، یحیی و یمیت، یحیی الارض بعد موتہا، کل ہم نے پڑھا۔ تو اللہ تعالیٰ حی القیوم، اوروں کو قائم کرنے والے، پوری دنیا کا نظام۔ اللہ کی صفات، لا تاخذہ سنہ، انسان کو اونگ آتی ہے، خالق اور مالک ایسا ہے کہ اس کو اونگ نہیں آتی، ولا نوم، اور نہ نیند۔ اور اس ذات سے محبت کیوں نہ کی جائے؟ انسان دنیا میں جس کے پاس پیسہ اس سے محبت کرتا ہے نا، کہتے یار مجھے اگر صدقہ خیرات بھی دے گا تو کام چلے گا، ایسے ہے نا فہیم۔ دولت مندوں سے دیکھ کی بس وہ خوش ہوتے یار، اگر ہاں تو اب غریب کو ہر کوئی دیکھ کے ماتھے پہ 12 بجا دے، یار یہ پتہ نہیں کہاں ہے، بھلے وہ رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ اچھا غریب جو ہے نا، وہ غریب ہمیں کہتا ارے یہ غریب، وہ لوگوں کے نظر میں عقل، وہ بے عقل بھی ہے، کہتے ان کے اندر شعور ہے، وہی پیسہ نہیں ہے تو وہ لاشعور ہو گیا۔ اللہ کریم فرماتا ہے لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، یہ جو تمہیں نظر آتا ہے زمین و آسمان سب اللہ کا ہے۔ دوسرے تو ویسے بھی دعویٰ کرتے ہیں ہے تو اللہ کا، اللہ فرماتی ہے سب ہمارا ہے، جتنا چاہے جس کو دے لیتے پھر لے لیتے۔ قارون بڑا اکڑ میں آیا، اس نے سمجھے میرا ہے، برباد ہو گیا، بولا تیرا نہیں ہے، تیرا تو وہ جو کھا لیا، ہاں فنا کر دیا، پہن لیا، اڑھا دیا اور آگے صدقے خیرات کر دی، یہ تیرا ہے۔ بنگلہ بنا لی، یہ تو رہ جائے گا، یہ بنگلہ نہیں جائے گا۔ داستا دناز بنگلی باولتا نہ پاتی کی گی، پشتو کا شعر بڑا پیارا ہے۔ اوستا عمر بطر حشرا پخاوروں کی تیری گی، یواز تر قیامت بالحد کے بندیوانی تیار سنم برتا، فقیر کا سلطانی تیار سنم برتا، او کتئی پا دنیا کے صالحان کملا، وشم بدنورا پگور کے در تبلا، پڑیرو خوشالو بہمیشہ خوشال خندانے، تیار و سنم برتا۔ کہتے ہیں تیرے بنگلے، استاد ناز بنگلے یہ رہ جائیں گے، تیری زندگی حشر تک تنہائی قبر میں گزرے گی، اور پھر حشر میں تنہا
حشر تک قبر میں تنے تنہا بندیوان رہو گے۔ ہاں پھر بھی اگر دنیا میں آپ بڑے اچھے کردار والا اعمال صالحہ کرنے والے ہوتے تو پھر تیرے گور میں نور کی شمع روشن ہوگی، ارے بڑی خوشیاں ہوگی، پھر تیرا گور جنت کا باغیچہ ہوگا۔ آؤ کتئی پا دنیا کے باغی لرب وہابا ستا گور کند دورا بوی ڈکالا عذابا خوراک بدمارانو لڑمانانو ہر زمانی تیار سنم برتائے۔ کہتے اگر تو باغی ہے نا پھر تیرا گور تیری قبر یہ بچھو اور سانپوں کی بھری ہوگی، پھر یک تنہا وہ حملہ کریں گے، یک پا یک بدا منکر نکیر جواب کڑے بے خالق پچا مکڑ اعتماد پاک اللہ با یک تنہا پختی لتانا او آغا سختی دا قیامت اکڑرا پیادا۔ تنے تنہا اللہ تم سے پوچھے کہ بندے بتا تو صحیح، کہتے کبھی تم نے یاد کیا کہ میں کیا جواب دوں گا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہتے نمبر کے لیے تیار رہو، بس گاڑیاں اڈے میں آئی ہوئے نمبر پہ جا رہی ہیں، تیار رہو۔ تو یہ سب کچھ اللہ کا ہے، جو زمین و آسمانوں میں ہے سب کچھ اللہ کا ہے، تو پھر اس سے محبت کیوں نہ کی جائے؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے کہ اللہ کے سامنے کسی کی شفاعت کرے؟ کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے سوائے اس کے جس کو اللہ جس کے لیے اجازت دے، تب بھی رب راضی ہوگا تو شفاعت ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ ایک بڑی حدیث بخاری کی سناؤں گا محبت مصطفیٰ پہ۔ قیامت کے دن حضور شفاعت کریں گے، بولے تو شفاعت کر، تیری شفاعت قبول ہے، لیکن جو مسلمان ہوگا، جو پٹلی سے اترا ہوا ہوگا، بولے تو جا اتر۔ آخر میں میرے نبی نے فرمایا وہی لوگ جہنم میں رہ جائیں گے جس کو قرآن نے روک لیا۔ اللہ اکبر۔ القرآن حجت لک او علیک، تیری نجات کا ذریعہ قرآن ہے یا تیری بربادی کا۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام ویدعو بہ آخرین، کتنے قوم عروج پر جاتی تھے وہ بھی قرآن کے تعلیمات سے، وہ بھی، اور جتنے تنزل کے طرف، بربادی کے طرف۔ اب ہم کہتے ہیں اسرائیل پاور ہے، کیا کچھ بھی نہیں ہے، ہم باقی ہیں، اللہ ناراض ہے، ورنہ اسرائیل کے اندر کیا دم ہے؟ کون سا گناہ جو ہمارے اندر نہ، ہم نے مولیوں نے تو بس یہ بنا ہوا کہ پھر قواریت کریں گے، لگ جاؤ شاباش، ایک دوسرے کے پر فتوے لگاؤ۔ کبھی سوچا کہ اسرائیل کے خلاف کیا کرنا مسلمانوں کو، بے نمازیوں کو کیسے نمازی بنانے؟ ارے بے نمازی کیا مدد کرے گا؟ میں ہمیشہ ایک مثال دیتا ہوں، ارے جو ڈوب رہا ہے اس کو کون بچائے گا یار؟ جس کو تیرنا آتا ہو، جس کے پاس کشتی ہو، ورنہ جو بچانے جائے گا اس غریب کو خود تیرنا نہیں ہے تو وہ بھی ڈوب جائے گا۔ ہم فلسطین والے ڈوب رہے ہیں تو بے نمازی شرابی بدکار جائے گا، وہ بھی وہاں پہ غرق ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو مدد کرنے کے لیے بتایا قرآن میں، ہم نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے۔ اللہ کن کی مدد کرتے ہیں ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، جن کے اندر تقوی ہے، جن کے اندر احسان ہے۔ ہم تو دیکھتے ہیں یہ پتہ نہیں میرے پیر کا مرید ہے یا نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے بھائی، یہ اللہ کا بندہ، رسول اللہ کا امتی ہے، تو نے کیا لگا؟ میں ایک بات کہتا ہوں، ایک جگہ ایک مولانا کھڑا تھا تو میں نے مسکرا کے سلام کیا، وہ مجھے ایسے دیکھنے لگا جیسے میں نے اس پر حملہ کر دیا۔ اب وہ دیکھ رہا تھا کہ میرے پیر کا مرید ہے یا نہیں ہے، اب اس کو وعلیکم السلام کہوں یا نہیں کہوں۔ اب وہ غریب ڈر بھی رہا تھا کہ اگر میں نے اس کو وعلیکم السلام کر دیا اور اگر میرے پیر کا مرید نہیں تو پھر تو مسلمان نہیں ہے نا، تو پھر ایسا نہ میرا بیڑا غرق۔ اس غریب کو اتنا بھی پتہ نہیں ہے۔ میں پھر تربیت دیتا، میں کہتا ارے غیروں سے آگے رہو اخلاق میں۔ غیر مسلم بیٹھا ہے، السلام علیکم من اتبع الہدی، قرآن نے ہمیں سلام کرنا سکھایا، لیکن تم قرآن سے دور ہو تو کیا سلام کرو گے؟ وہ کہتے ہیں السلام علیکم، غیر آپ کرے، کہتے ہیں ہم کیا کریں، ہم خاموش ہیں، تب بھی شرمندہ۔
ارے بولو ہاں السلام علیکم الہدا، اب ہارو نہیں، بولا ہم ہیں مخلوق کے اللہ کے بندوں کے، ہم کہتے کہ لوگ جہنم سے بچے۔ میرے نبی کی شان دیکھو کس قدر فکر میں تھا، مخلوق کے فکر میں کہ جہنم سے بچ جائے، اور آج ہم بنے ہوئے ہم کہتے کسی کو جہنم کیسے بھیجیں گے، ہاں یہی فکر میں لگے ہوئے۔ شفاعت ہوگی باذن اللہ ہوگی، یاد رکھ لینا۔ یہودیوں کا رد ہوا، انہوں نے بولا شفاعت ہوگی، ہندوؤں نے بولا شفاعت ہوگی، اللہ نے ان کا رد کیا، کیوں کہ وہ جس طریقے سے قائل ہے ایسے کوئی نہیں کر سکا، اللہ چاہے نہ چاہے مجھے چھوڑائے گا، ایسے کوئی شفاعت نہیں ہے، یہ خود عقیدہ ہی کفریہ ہے، اللہ کے مقابلے میں کوئی نہیں ہے۔ ہاں انہوں نے بولا واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعۃ ولا يأخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ کوئی طریقہ نہیں ہے نجات کا، جب ایمان ہی نہیں ہے تو کیا نجات ہے؟ ہاں یعلم ما بین ایدیہم، اللہ انسان دنیا میں علم والوں سے محبت کرتا ہے، کس سے کرتا ہے؟ تو اللہ جیسا علم بھی کسی کا تصور ہو سکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا پورے کائنات کے علوم، مخلوق کے علوم جمع ہو جائے، وہ ایسے مثال دی ہے، بولے یہ سمندر کے ساتھ کروڑوں 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 سمندر اور بھی ہو جائے، اور اس کا ایک قطرہ کا قطرہ کروڑواں حصہ قطرے کا ہو جائے، جو کروڑویں قطرے کی نسبت کروڑوں سمندروں سے ہے، یہ بھی کوئی کوئی نسبت تو ہوگی، اللہ کے علوم سے تو مخلوق کی نسبت اتنی بھی نہیں ہے۔ یہ اللہ کے پاس اتنا علم ہے یار، تو ہم علم والے سے کتنے محبت کرتے، کوئی بھی انسان ہو لیکن انسان ان سے محبت کرتا ہے یار، یہ صاحب علم ہے، وہ کسی کو دے یا نہ دے، لیکن علم والوں سے بس ہی خوشبو آ رہی ہوتی، لوگ کہتے ہیں یار ان کے ساتھ بیٹھ جائیں یار، کچھ تو سنائیں گے، کچھ فائدہ تو لیں گے، اور خالی طبل بلند بات کے ساتھ بیٹھے تو بولے گا یا گالی بکے گا یا کچھ بکواس تو کرے گا، کیونکہ اندر سے تو یہ خالی ہے، اور کل اناء اندر بما فیہ، ہر برتن سے وہی ٹپکتا ہے جو اندر بھرا ہوا ہے۔ یہ تو بڑا ہارڈ ڈسک ہے نا، دنیا والوں نے بڑے ہارڈ ڈسک سے میموری کارڈ بنائے، لیکن جب اس ہارڈ ڈسک کو دیکھا تو حیران ہو گئے، بولے یار یہ کیسے ہارڈ ڈسک ہے؟ 100 سال کی زندگی ہے مبین، اب لگاتار اس ذہن کو لگاتے رہو، کروڑواں حصہ بھی اب اس کا حل وہ نہیں کر سکتے، ایسے یعنی دنیا کا میموری کارڈ تو ایسے بس یوں بھر جاتا ہے، اور یہ میں کہتا ہوں یہ ایسے ہارڈ ڈسک سے رات دن ریکارڈنگ کرتا رہتا ہے۔ اچھا یہ بتاؤ یہ ریکارڈنگ جو کرتا ہے یہ آڈیو کرتا ہے یا ویڈیو کرتا ہے؟ مبین سے سوال ہے، ٹھیک ہے، پھر فہیم سے کروں گا، دونوں کرتا ہے، تو بتائے؟ یہ ویڈیو کرتا ہے، ہر چیز کو یہ ویڈیو کرتا ہے، یہ آڈیو نہیں کرتا۔ یہ خواب دیکھتے ہیں نا وہاں تو کچھ چیز نہیں، اس کی بھی ویڈیو ریکارڈ کر لیتے ہیں۔ اب خواب دیکھ رہے ہیں تو منظر جب صبح اٹھتے ہیں یاد ہوتے نہیں ہوتے، یار ایسے میں نے رات کو جو خواب دیکھے ابھی بھی مجھے یاد ہے، اس دن رات نہیں اگلے رات ایک جگہ ہم پڑھے تو ایک عالم دین بخاری پڑھا رہے، ایک ہمارے دوست تھے انگلینڈ میں ہوتے، بہت اچھے مفتی ہیں، وہ اس سائڈ پہ بیٹھے ہوئے تھے، میں ادھر بیٹھا تھا سامنے پڑھا رہے، ایک بیچ میں جو نے بخاری کا وہ پڑھ رہا ہے، حدیثیں پڑھ رہا ہے، تو میں اب چونکہ میں نے بھی پڑھائی تو میں کہتا ہوں الحمدللہ مجھے تو بخاری بھی آتی ہے، وہ پڑھ رہا ہے کہ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، میں نے بولا دیکھے میں بغیر دیکھے پڑھوں جس نے یہاں پہ غلط پڑھا، ایک وہ اب بچوں کو بتا رہا تھا کہ دیکھیں عربی پڑھ کے جیسے اردو کوئی غلط کہے تو ہمیں پتا ہوتا ہے، میں اپنے گھر گیا، بولے گھر نہیں گھر گیا، تو اس کو گرامر نہیں، اس کو اللہ بھی بات ہے کہ بھائی گھر کا اوپر زبر لگانا پڑتا ہے، گھر بھی نہیں ہوتا گھر بھی نہیں ہوتا، ہاں ایسے ہوتا ہے نا، تو اس کو پتا ہے، تو عربی پڑھ کے پھر ان کے زبان پر خود آنے لگتی، اللہ ماشاء اللہ کچھ کمی پیشی، لیکن علماء کو جو ہے نا وہ عربی اور وہ دیکھے نہ دیکھے، ہم شیخ الحدیث بیٹھے ہوتے بس یوں بس سنتے رہتے ہیں، اب پڑھتے رہو، بتاتے رہیں گے یہاں پہ یہ غلطی کی، یہاں پہ یہ غلطی کی، یہاں پہ یہ غلطی کی۔ ابتدائی طالب علم بڑے پریشان ہوتے، وہ تو حدیث کی سند بڑی مشکل سے یاد کرتے، اس کے بعد کیا لگائیں، زبر لگائیں، زیر لگائیں، پیش لگائیں، منصرف ہے، غیر منصرف ہے، مبنی ہے، معرب ہے، کیا ہے، کوئی پتہ نہیں۔ تو اللہ کے پاس اس لیے اللہ سے محبت ضروری ہے، علما بین ایدیہم، انسان جو تم سے پہلے جو بھی گزرا، اس مخلوق سے پہلے جو گزرا اللہ جانتا ہے، اللہ ایسے علم والے بکل شیء علیم،
وما خلف تمہارے بعد کیا ہے گا، کیا آنے والا ہے، کل کیا ہوگا، اور تیری زندگی گزر گئی وہ بھی اللہ جانتا ہے، تیری آنے والی زندگی بھی اللہ جانتا ہے، کہاں کہاں جاؤ گے، کیا سوچو گے، کیا کرو گے، اور سب کو محفوظ بھی کر دیا ایک ہارڈ ڈسک میں، تیری پوری زندگی ریکارڈ۔ اللہ اکبر۔ تو ایسے ذات سے محبت ضروری ہے نہیں ہے؟ آیت الکرسی، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ ایک ایک جملہ آپ نے یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ فہیم تو نے بھی یاد کرنا ہے، 10 جملے یاد کرنے، اور ہر ایک جملے پہ وقفہ بھی کرنا ہے، اور وقف بھی کرنا ہے، اور ترجمہ بھی اس کا کرنا ہے۔ یہ بھی سنا رہے، تو بھی سناتے رہنا۔ کچھ تو آ جائے ہر میدان میں، کہ ہم جمعے کے دن کہتے کہ ہمارا ایک بچہ اب کھڑے ہو گئے تو آیت الکرسی سنائے گا۔ میرے مقتدی کوئی بولتے ہیں نا، میں نے بولا بیٹے جمعے کے دن تم سے پوچھوں گا، وہ جا کے شدون کے پیچھے چھپ جاتا ہے، کہتے ہیں سنم صاحب جی دیکھ رہے ورنہ۔ میں بولا بیٹے آپ کو تو آ رہا تھا، آپ نے کیوں نہیں بولا؟ کہتے ہمیں پتہ ہے تو پھر بھی پھنسا دے گا۔ ارے بھائی کیوں پھنساؤں یار، آپ پڑھیں، یاد کر لیں۔ تو یہ مخلوق جو ہے اللہ تعالیٰ کے علم سے احاطہ یا کچھ حاصل نہیں کر سکتی، مگر اتنا جو اللہ چاہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا، تمہیں بہت کم علم دیا جاتا ہے تمہیں، اور ہمارے نبی کو کائنات میں سب سے زیادہ علم دیا۔ وَإِنَّا مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ۔ نجدی یہ سن کے ان کو وہ کانپنے لگتے تھے، شرک شرک شرک، مر گیا۔ ارے اللہ کا علم ایسے نہیں بھائی، یہ تو محدود، یہ کیا بکواس کر رہے ہیں، لیکن غریبوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ کہتے یار یہ کہتے ہیں وَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا، دور ویسے سوکا ان کو کہتے ہیں، کہتے ہیں تیرے سخاوت سے یا رسول اللہ، آپ کو اتنی سخاوت ہے آپ کی کہ دنیا بھی تیری سخاوت سے آباد ہے، آخرت بھی، اور تیرے علم کا ایک حصہ جو ہے نا وہ لوح محفوظ ہے۔ کہتے ہیں میں نے بولا یار وہ نبی کے شان امام بوصیری نے کہا، ہاں اتنا پیارا شعر، دنیا میں اتنا مقبول، یمن میں ہم ایسے پیار سے یہ قصیدہ بردہ پڑھتے تھے، پاکستان میں ایسے نہیں پڑھتے، ویسے اتنا پیارا۔ ان کا واقعہ تمہیں یاد ہے کہ جب قصیدہ لکھا تو حضور خواب میں آئے، ہاں، اور اس کو فالج تھا، ہاتھ پھیرا اور چادر دی، صبح اٹھا تو ماشاءاللہ، ہاں کتنا مقبول قصیدہ ہے یار، پڑھتے پڑھتے چلتے پھرتے۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی میں سمائے ہوئے ہیں آسمان اور زمین۔ کرسی سے مراد یا اللہ کا علم ہے، اس کے علوم میں سب سمائے ہوئے ہیں، یا اس کی قدرت، یا عرش اعظم، یا عرش، اور 7ویں آسمان کے دربان، اس کو علم ہیئت والے 8واں آسمان یا فلک البروج کہتے ہیں، اور عرش کو 9واں آسمان یا فلک الاطلس کہتے ہیں۔ وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا، اور اسے نہیں تھکاتا ان دونوں کی حفاظت، زمین و آسمان، اور جو اس میں ایسی ذات ہے، قدرت والا ہے، اس جیسے قدرت کائنات میں تصور بھی نہیں بھائی۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہی بلند بڑائی والا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ آیتیں رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھو، عقیدہ رکھ کے، گھر میں داخل ہوتے وقت آیت الکرسی پڑھو، چور ڈکیت نہیں آئیں گے۔ اور مغرب کے بعد اور صبح سورہ حشر کی 3 آیتیں، اس میں بھی اللہ کی صفات ہیں۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو
الملك القدوس السلام المؤمن سلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزیز الحکیم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، مغرب کے بعد پڑھے تو صبح تک، صبح پڑھے تو شام تک 70,000 فرشتے اس انسان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اور اسی اثناء میں اگر موت آ گئی تو شہیدوں کی موت، اللہ اکبر کبیرہ، شہادت کتنی آسان ہے، لیکن میدان میں اترنا تو ہوگا۔ کریم مولا ہمیں اللہ تعالیٰ اس قرآن سے محبت کرنے والے رات دن کا اس کو دیکھنا، اس کو سننا، اس کو پڑھنا، یا اللہ اس کو سمجھنا، پھر دوسری دنیا تک اس پیغام کو پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ علیہ وسلم محمد صاحب اجمعین۔